اب حدیث کو لے کے جو الگ الگ مکتب فکر کے لوگ ہیں یا الگ الگ اسکول آف تھاٹس ہیں، ان کا کیا اپروچ ہے وہ بھی میں یہاں پہ آپ کو دکھا دے رہا ہوں کہ مسلمانوں میں الگ الگ ٹائپ کا اپروچ ہے حدیثوں کو لے کے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایچ اینڈ ایوری حدیث جتنی بھی آئی ہے ان سب کو ہمیں فالو کرنا ہے، کوئی ایک بھی اگر فالو نہیں کیا تو ہم نے غلطی کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیثوں کی کتاب میں جو صحیح آیا ہے، جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اس کو صرف فالو کرنا ہے یا اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، اور جو مان لیجیے ضعیف ہے اس کو نہیں فالو کرنا ہے، یا اور جو کم گریڈ کا ہے اس کو ہم ڈپینڈنگ اپون اسکالرس فالو کر سکتے ہیں۔ اچھا، صحیح کے اندر بھی پھر اور ڈویژن ہے، کسی کے یہاں نزدیک یہ ہے کہ بھائی فلاں اسکالر کے نزدیک تو صحیح ہے لیکن کسی دوسرے اسکالر کے نزدیک صحیح نہیں ہے، یہ بھی کیٹیگری اس میں آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہر حدیث کو لٹرل لینے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ بائی لفظ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لفظ بائی لفظ اس وقت کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث جو ہے وہ آج کے ڈیٹ میں امپاسبل ہے پریکٹس کرنا، آج کی ڈیٹ میں آپ عمل ہی نہیں کر سکتے اس پہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن کے خلاف جاتی ہیں، اور اس لیے جاتی ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ وہ کسی وجہ سے، کسی غلط نریشنز کی وجہ سے یا بیکاز آف ہیومن ایرر جو ہے وہ حدیث کی کتاب میں آ گئی، لیکن وہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث کو صحیح کہا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب صحیح ہو، یعنی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہر کوئی حدیث کسی اسکالر کے نزدیک صحیح ہے تو یہ ایک دم ضروری نہیں ہے کہ اصل میں وہ صحیح بھی ہو، اس اسکالر سے شاید کچھ مسٹیک ہو سکتا ہے یا کچھ ممکن ہے کہ کچھ اس سے مس ہوا ہو جس کی وجہ سے، اور اس کی اپنی کچھ دلیل ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح پوری طرح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی ایک حدیث کا بھی انکار اگر آپ نے کیا تو آپ کافر ہو گئے، تو آپ نے کسی ایک حدیث کو بھی نہیں مانا، اگر کہا کہ نہیں یہ میں اس کو نہیں مانوں گا بیکاز آف دس اینڈ دس ریزنس، تو آپ پھر کافر ہو گئے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ پھر یہ میں آگے چلتا ہوں، یہاں پہ پھر اب یہ آتا ہے کہ ہمارا اپروچ کیا ہو حدیثوں کی طرف، جبکہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی حدیثیں رہتی ہیں جو بعض دفعہ مائنڈ میں کوشچن بھی لاتی ہیں، ڈسٹرب بھی کرتی ہیں، یا ہم انکمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں، تو ہمارا اپروچ کیا رہنا چاہیے اس میں۔ تو قبل اس کے کہ ہم ایکچوئل اس پہ جائیں، اپروچ پہ جائیں، ایک بار پھر سے ریویژن کرا دوں، میں ایک ریویژن کرا دوں جو پرنسپلس آف انڈرسٹینڈنگ قرآن جو ویڈیوز تھے ہمارے، جو 11 ویڈیو کی سیریز تھی جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، اس میں جو باتیں بتائی گئی تھی اس کی سمری آپ کو یاد ہوگی۔ اس کی سمری یہی تھی کہ قرآن جو ہے یہ وربیٹم ورڈ آف گاڈ ہے، قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وربیٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن کا لفظ بائی لفظ، اکچر بائی اکچر، لیٹر بائی لیٹر، ایک ایک چیز جو ہے وہ سیدھے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جو فری فرام اینی کرپشن اینڈ ڈسٹورشن ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے حفاظتی کا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے، اور اس میں سارے مسلم جو ہیں متفق ہیں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سب پہ سارے مسلم متفق ہیں، اس پہ سارے مسلم، سارے اسکول آف تھاٹس کے لوگ ایگری کرتے ہیں۔ یعنی جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا نا کہ حدیثوں کے تعلق سے الگ الگ کیا رائے ہے لوگوں کی، وہ تو ڈفرینسز وہاں پر ہیں، لیکن اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے۔ اس میں ہر کوئی مانتا ہے کہ قرآن جو ہے ورڈ بائی ورڈ اللہ گاڈ ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو کچھ سنیوں نے مشہور کر دیا ہے شیعوں کے بارے میں کہ یہ شیعہ جو ہے اس 30 پارہ والے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ایک دم جھوٹی بات مشہور کر دی ہے۔ تو اس غلط فہمی میں کسی کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کا قرآن 40 پارہ کا ہوتا ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کچھ جھوٹی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں شیعوں کے بارے میں بھی، ادروائز ان کے یہاں بھی یہی قرآن ہے، سنیوں کے یہاں بھی یہی قرآن ہے، لفظ بہ لفظ، اس میں کسی کو کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں بیسیکلی۔ اور جیسے یہاں پہ میں نے بات کی شیعہ سنی، دو ورڈ میں نے یوز کیا، جیسے ہی گروپ یا ڈویژن کی آپ بات کریں گے، یا دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث، سلفی اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سارے ہیں، جیسے ہی ہم وہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ یوزولی، مطلب موسٹ آف دا ٹائم، وہ قرآن کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ حدیث کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ قرآن سے ڈفرینس جو ہے بہت کم لیول کا رہتا ہے، وہ میجر ڈفرینس جو آتا ہے وہ حدیثوں کی دنیا کا آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کی طرف پھر اپروچ الگ الگ ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک سلفی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہے تو وہ یہ چیز ذرا زیادہ دیکھے گا کہ بھائی نصیر الدین البانی صاحب کے نزدیک کون سی حدیث صحیح ہے، نصیر الدین البانی صاحب نے کس کو صحیح گریڈ دیا ہے۔ ایک حنفی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہے، وہ اس چیز کو زیادہ توجہ دے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے یہ حدیث کیسی تھی۔ ایک مالکی اسکول آف تھاٹ کا آدمی ہے، وہ دیکھے گا امام مالک کے نزدیک اس حدیث کی کیا حیثیت تھی، یا ان کی کیا پریکٹس تھی، یا ان کا کیا معاملہ تھا۔ اسی طرح شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے تو وہ اپنے اسکالر کو دیکھے گا کہ ہمارے یہاں اماموں نے جو بتایا ہے وہاں پہ
کیا اپروچ بتایا گیا ہے. تو وہ ڈفرینسز جو آتے ہیں وہ حدیثوں کی دنیا میں آتے ہیں, قرآن کی دنیا میں رہتا ہے لیکن وہ بہت کم رہتا ہے. تو قرآن کے اوپر ہر کسی کا سرو سمتی ہے کہ قرآن از لٹرلی ورڈ آف گاڈ and it cannot be changed and it is free from any corruption and distortion.